نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص پریشانیوں میں گھرا ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے کہ مجھ پر درود پڑھنا پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ نیز یہ کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے، اس سے زیادہ بخیل شخص کوئی نہیں ہے۔ ہم آج سورۃ النوح پر بات کریں گے۔ سورۃ النوح جو کہ 71 نمبر کی سورہ ہے، اس کی تفاصیل کو جانیں گے، نیز اس کے پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ النوح، اس سورت کا نام حضرت نوح علیہ السلام پر ہے جو کہ ایک پیغمبر تھے۔ نوح اس سورت کا مضمون بھی ہے اور عنوان بھی، کیونکہ اس میں شروع تا آخر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہی بیان ہے۔ زمانہ نزول، یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے مضمون کی داخلی شہادت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے مقابلے میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے مقصود کفار کو متنبہ کرنا ہے جو مکہ میں رہائش پذیر تھے۔ کفار مکہ، ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کر رکھا تھا، اور اس رویے سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی، مگر وہ تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر اس رویے سے کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے، تو وہی انجام ان کو دیکھنا پڑے گا جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھنا پڑا تھا۔ اور یہ بات بھی پوری صورت میں صاف صاف الفاظ میں کہی گئی ہے، لیکن جن موقع پر اور جن حالات میں یہ قصہ اہل مکہ کو سنایا گیا ہے، اس میں پس منظر میں خود یہ مضمون اس سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر فائز فرمایا تھا، اس وقت کیا خدمات ان کے سپرد کی گئی تھیں۔ آیت 2 سے لے کے 4 میں مختصراً یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح سے کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات کہی تھی۔ پھر عرصہ دراز تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی خدمات پیش کرتے رہے اور انہوں نے قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ آیات 5 سے لے کے 20 میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے کوششیں کیں اور قوم نے اس کا جواب کس ہٹ درمی سے دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آخری گزارشات بیان کی گئی ہیں جو کہ آیات 21 سے 24 میں درج ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے رب سے عرض کیا کہ یہ قوم میری بات قطعی طور پر رد کر چکی ہے اور انہوں نے اپنی نکیلیں یا اپنی لگام رئیسوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ انہوں نے بہت ہی مکر و فریب کا جال بن رکھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق چھین لی جائے۔ اس طرح سے نوح علیہ السلام کی طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہ تھا،
جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے پیغمبری کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بنا اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے تقریباً 1000 سال تک تبلیغ کی تھی، اور وہ کئی عرصے تک اپنی انتھک محنت کے بعد تھک چکے تھے، مایوس ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اب اس قوم کے راہ راست آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بھی تھا، چنانچہ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا ہے کہ اس قوم پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ آخری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا درج کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی۔ اس میں وہ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سورۃ النوح کی مزید تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورت کا نام النوح اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بذریعہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ نام تجویز فرمایا۔ اس میں طوفان اعظم کا ذکر ہے، ایک ایسے طوفان کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے یا بعد روئے زمین پر ایسا طوفان نہیں آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ طوفان نوح میں جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، کفار کو ملیہ میٹ کر دیا، اس سے وہ ان ثبات و رسالت کا دعویٰ فرمایا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کے بارے میں دلائل پیش کیے گئے، اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کیا گیا کہ جیسے انہوں نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اور قوم نے نہ مانا اور تکذیب کی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس طریقے سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے نبیوں کی کمالات کا مجموعہ ہیں، اور ان کی تکذیب سے بھی اگر کفار باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ کفار کو بھی ملیہ میٹ کر دے، اس طریقے سے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ملیہ میٹ کر دیا گیا تھا۔ اس حقیقت کو سورۃ النوح میں واضح فرمایا گیا ہے۔ تذکیر فی ایام اللہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نصیحت فرماتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ تذکیر فی ایام اللہ یعنی پہلے قوموں کے ایام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو نجات دے دی۔ وہ نیک بندے جو کہ مومن تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، اور کفار مکہ کو اور مشرکین کو پکڑ میں لے لیا، ان کی تباہی کے حالات بیان کیے گئے۔ تذکیر پھر اللہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند آسمان بنائے، وسیع زمین بنائی، اتنی نعمتیں بنائیں۔ نعمتوں کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ اس میں نوح علیہ السلام کے اس طوفان نوح کا ذکر ہے کہ سامنے والے کفار کے کفر کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام مایوس ہو کر جب بد دعا کرتے ہیں، تقریباً 1000 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، نسلوں کی نسلیں ان کے سامنے جوان ہوئیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے کہ ہدایت کو قبول کیا ہو۔ تب بالآخر نوح علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر تھے اور ان کے اوپر تبلیغ کا بہت بڑا مشن تھا اور بہت بڑی ذمہ داری تھی، مگر جب وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ بات دعا کی، اے میرے رب، اس روئے ارض پر اب کسی کافر کا گھر باقی نہ رہے۔ کفار کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ چند لوگ جو کہ 83 یا 88 یا 85 تھے، وہ اہل ایمان میں سے تھے، ان کو کشتی نوح میں نجات دے دی گئی۔ حقیقت کو واضح کیا گیا۔
اس سے پہلے جو صورت تھی جو کہ سورۃ المعارج تھی، جس میں کہ کفار کے ٹھٹھا و مذاق کا ذکر تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہ تھا، ان کو تبلیغ کی گئی کہ دیکھو عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دکھایا ہے۔ اگر معارج صورت والے اپنے کفر سے باز نہ آئے ہوتے تو جیسے نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تھا تو انہیں بھی ڈبو دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے ہم ان کفار کو ملیہ میٹ کر دیا، ویسے آنے والی قوموں کو جو ہدایت سے انکار کریں گی ان کو بھی ملیہ میٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام توحید پر ایمان لے آؤ۔ سورۃ النوح کو پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں۔ صورتوں کی ترتیب سے لحاظ سے یہ 71 نمبر کی سورہ ہے اور یہ 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، 29 پارے میں موجود ہے۔ سورہ نوح کا عصر کی نماز کے بعد ہمیشہ باوضو پڑھنا ڈوب کر مرنے، دیوار کے نیچے دب کر مرنے اور ناگہانی موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس شخص کو کثرت سے احتلام ہوتا ہو اس کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو سورۃ النوح ایک بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ احتلام سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی جانی دشمن ہو تو 11 روز میں 1000 بار اس سورت کو پڑھ کر دشمن کے گھر کی طرف پھونکیں، اور سورت کے پڑھنے سے دشمن ناگہانی آفت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا اور مخلوق امن میں آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ النوح پڑھ لیا کرے تو وہ موذی جانوروں سے محفوظ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔